السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ شہزاد خان، لیکچرار اسلامیات، سپیریئر گروپ آف کالجز۔ سابقہ لیکچر کی طرح آج بھی آیات مبارکہ کی تلاوت، ترجمہ اور تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی اور عربی قواعد دیکھیں۔ یہاں پہلا لفظ ہے قال، اس کا معنی اس نے کہا، فعل ماضی ہے۔ تأتی وہ آتی ہے، فعل ماضی واحد مونث غائب۔ لا یعلمون وہ نہیں جانتے، فعل مضارع منفی۔ یکلمنا یکلم وہ کلام کرتا ہے، فعل مضارع ہے۔ نا یہ اس کا معنی ہم ہوتا ہے، یہ ضمیر ہے۔ تشابہت وہ مشابہ ہو گئی، فعل ماضی ہے۔ قد بینا ہم نے بیان کر دی، فعل ماضی قریب ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ لا تسأل تجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا، مضارع مجہول منفی ہے، مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ لن ترضى وہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے، فعل مضارع منفی ہے، مونث غائب کا صیغہ ہے۔ تتبع تو پیروی کر، فعل مضارع ہے، مذکر حاضر ہے۔ قل تو کہہ دے، فعل امر ہے، صیغہ واحد مذکر ہے۔ اسی طرح اتبعت تو نے پیروی کی، فعل ماضی ہے، واحد مذکر حاضر ہے۔ یکفر وہ کفر کرتا ہے، فعل مضارع ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ اذکر تو یاد کر، اذکرو تم یاد کرو، فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر۔ اتقو تم ڈرو، فعل امر ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ یقبل قبول کیا جائے گا، یقبل قبول کیا جائے گا، فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب۔ اصحاب الجحیم دوزخ والے مرکب اضافی ہے۔ ینصرون وہ مدد کیے جاتے ہیں، فعل مضارع ہے، مجہول ہے، جمع مذکر غائب ہے۔ فضلت میں نے فضیلت دی، فعل ماضی ہے، واحد متکلم ہے۔ جاء وہ آیا، فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب ہے۔ آیت نشانی جمع آیات، الذین وہ جو، یہ اسم موصول ہیں۔ ارسلنا کا کاف ضمیر ہے، ارسلنا ہم نے بھیجا، فعل ماضی ہے، جمع متکلم۔
احوا، ہوا ان کی جمع ہے، اس کا معنی ہے خواہش۔ اولئک وہ لوگ، یہ اس میں اشارہ ہے، خاسرون نقصان اٹھانے والے، اس میں فاعل ہے، نصیرن مدد کرنے والے، اس میں فاعل ہے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر مزاج گمراہی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشیر و نذیر ہونا، یہود و نصارہ کی اصل آرزو، اور اس کے ساتھ نیک اہل کتاب، اور پھر بنی اسرائیل کی فضیلت، اور پھر آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، آخرت کے بارے میں انسانیت کو آگاہ کیا گیا۔ میں ان کی تفسیر کی جانب چلتا ہوں، مختصر آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر رکھا کہ اس کے اندر کیا کیا ان آیات کے اندر بتایا گیا۔ جس طرح سچائی کا مزاج ایک جیسا رہا، اسی طرح انسانی گمراہی کا مزاج بھی ایک جیسا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور کے منکرین حق نے ایک ہی طریقے کو اختیار کیا، اور حق کو جھٹلانے کے دلائل بھی ایک ہی طرح کے رہے۔ ان کے دو مطالبات تھے، اللہ سے ہم کلامی ہو جائے، نشانیوں کا نزول ہو جائے، ان معجزات ملے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو اس قابل ہی نہیں جس پر توجہ دی جائے کہ اللہ سے ہم کلامی والی۔ اتنا کہا گیا کہ یہ کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی قسم کے مطالبات کیے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے تجلی الہی کا مطالبہ کیا، لیکن جب تجلی الہی کے بعد یہ لوگ اس کو برداشت نہ کر سکے، پھر بھی اللہ نے دوبارہ زندگی عطا کی تو منکر ہو گئے، انکار کر بیٹھے۔ بڑی بڑی نشانیاں مانگی قرآن مجید میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی نشانی اس کے علاوہ اور کون سی ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید ایک بہت بڑی نشانی آگے۔ تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر رسول برحق ہونے کا یقین ہوتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود تم محض ضد کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کر رہے ہو۔ بطور پیشین گوئی کے یہ بات بھی فرما دی کہ لوگ سب کچھ دیکھ جانے کے باوجود حق بات کو قبول نہیں کریں گے، آمادہ نہیں ہوں گے قبول حق پر، کیونکہ سچائی کو صرف دلائل سے قبول کرنا ہی صحیح نہیں، معجزات سے قبول کرنا دیر پا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے صاحب یقین لوگوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں، اب ایمان لانا یا نہ لانا لوگوں کی مرضی ہے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں آپ علیہ السلام کے بشیر و نذیر ہونے کی بشارت دی گئی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ نے فرمایا میں نے آپ علیہ السلام کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام کا کام صرف لوگوں کو برے انجام سے ڈرانا، اچھائیوں پر خوشخبری دینا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی ذمہ داری ختم ہو گئی، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، آپ ہدایت دینے کے ذمہ دار نہیں ہیں، یہ ان لوگوں پر منحصر ہے، وہ اپنے لیے دوزخ یہ جنت میں سے کس کا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ نے بات پہنچا دی، بس آپ سے دوزخ کو اپنا ٹھکانہ نہ بنانے والے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اسلام نہ لانے پر افسوس کرتے رہتے تھے نا، اس لیے آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا سورۃ الغاشیہ کے اندر فرمایا فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد دہانی کروا دیں، کیونکہ آپ علیہ السلام پر یاد دہانی کروانا ہے، آپ یاد دہانی کروانے آئے ہیں، بس آپ کو ان پر دروغہ مقرر نہیں کیا گیا۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا گیا یہود و نصارہ کی جو اصل آرزو ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ان کی اصل آرزو کی طرف رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود و نصارہ کا یہ رویہ واضح کر کے بتا دیا
وہ اصل یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں، ان کی خواہش اب صرف یہی ہے کہ مسلمان ان کا غلط مذہب قبول کر لیں، بس اپنے دین سے پھر جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے ہدایت، سرچشمہ ہدایت بنا کر بھیجا، علم دے کر بھیجا، جس کی روشنی میں یہود و نصارہ کی گمراہی روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے مقابل کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دوست و مددگار نہیں ہوگا۔ اس آیت میں دراصل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حالت میں اسلام پر قائم رہنے کی تلقین کی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ مسلمان اگر یہود نصارہ کی خواہشات کے مطابق اپنے دین سے ہٹ کر ان کی پیروی کریں گے تو اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے۔ اور مسلمانوں کی موجودہ حالت اللہ تعالیٰ کے اس قول کی گواہی دے رہی ہے۔ ہم نے سیاسی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی غرض میدان زندگی میں یہود و نصارہ کے طریقے اپنا لیے ہیں، جن کے نتیجے میں اللہ کی مدد سے محروم ہو گئے ہیں۔ اللہ کی مدد کے حصول کا طریقہ اب صرف یہی ہے کہ یہود و نصارہ کے قریب بھی نہ پٹکا جائے، ان سے دور ہوا جائے، ان کے مکر سے، ان کے فریب سے بچا جائے۔ اس کے بغیر اللہ کی مدد حاصل نہیں ہو سکتی۔ آگے جو نیک تھے نا یہود، ان کے بارے میں بتایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جو اہل کتابوں میں سے نیک ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ یہی لوگ ہیں دراصل ایمان لانے والے ہیں۔ ان کی تعداد تو کم ہے، منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، ان میں سے کچھ ایمان لانے والے ہیں اور اکثر نافرمان ہیں۔ اس لیے غیر مسلموں کی اکثریت سے خیر کی امید رکھنا مناسب نہیں ہے۔ امید کی صورت میں مسلمان دھوکہ کھا سکتے ہیں اور کھا رہے ہیں، جس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے حق تلاوت ادا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حق تلاوت یہ ہے کہ جنت کے ذکر کے وقت جنت کا سوال کیا جائے، جہنم کے ذکر کے وقت جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حلال و حرام کو جاننا، کلمات کو ان کی جگہ پر رکھنا، ہیر پھیر نہ کرنا، یہ حق تلاوت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اتباع کا حق پورا کرنا حق تلاوت ہے۔ آگے بنی اسرائیل کی کچھ فضیلت بیان کی گئی کہ اللہ پاک نے ان کے اوپر کتنی نعمتیں کی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کیا کیا فضیلتیں دی گئیں۔ اللہ کی سب سے پیاری قوم قرار دیا اس کو، تمام لوگوں پر فضیلت دی گئی، سب سے زیادہ پیغمبر اسی قوم میں سے ہوئے، من و سلوہ اتارا گیا، بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک بنائے گئے، فرعون کے عذاب سے نجات دی گئی، ان کے قبلے کو دنیا کا قبلہ قرار دیا گیا۔ یہ اللہ نے فضیلتیں عطا کی بنی اسرائیل کو۔ آخر میں اللہ پاک نے فرمایا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ولا ہم ینصرون ولا تنفعها شفاعہ ولا ہم ینصرون۔ عام طور پر انسان کے کام آتے ہیں، لیکن یوم قیامت کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا۔ دنیا کی طرح کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، کسی آدمی سے کوئی معاوضہ لے کر اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ بڑی وضاحت کے ساتھ، نہ خدا کی طرف سے کوئی کسی کا مددگار ہوگا، وہاں تو بس جو کر لیا دنیا میں ان کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ بس یہود نصارہ کو نیک اعمال اور مسلمانوں کو بھی نیکی کی ترغیب دی گئی ہے۔ انسانی سہاروں کو چھوڑ کر رب کے در پہ آ کر رب کا سہارا لینا، اسی کی تلقین کی گئی ان آیات کے اندر۔ آج کا درس یہاں پر اختتام پذیر ہوا، کل اس سے آگے چلیں گے۔ اللہ حافظ۔